نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكى الفاقة كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه. وفي رواية آخرى قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم واجب الاحترام معزز مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر احسانات نعمتیں بے شمار ہے. خود قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے انسانوں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، تمہارے لیے اس کا حساب کرنا یہ ناممکن ہے، گن نہیں سکتے ہو. اللہ کی نعمتیں انسان کے اوپر، اللہ کی احسانات انسانوں کے اوپر یہ طرح طرح کی اور بہت زیادہ عجیب عجیب شکلوں اور عجیب عجیب صورتوں میں ہیں. کبھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا. ہم جامعۃ الرشید میں پڑھتے تھے، زمانہ طالب علمی میں ہمارے ایک استاد محترم تھے مفتی سعید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آپ میں سے جو علماء حضرات ہیں شاید انہوں نے ان کا نام سنا ہو. ایک مرتبہ مفتی صاحب فرما دیتے ہیں کہ میرے اپنے جاننے والے تھے، قریب تھے، ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر بے شمار تھی، احسانات بہت زیادہ تھے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. لیکن ایک عجیب قسم کی بیماری اس کو لگی تھی کہ اس کی آنکھ بند نہیں ہوتی تھی. آنکھ اس کی ہمیشہ جو ہے کھلی رہتی تھی. تو کہتے ہیں ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کی چاہت ہو، آپ کے دل کے اندر کوئی آرزو، کوئی تمنا ہو جس کے حصول کے لیے آپ بے چین ہوا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ساری نعمتیں، سارے احسانات، ساری تمنائیں میری پوری ہے،
لیکن مجھے تمنا جو ہے وہ ایک نعمت کا ہے کہ وہ کاش کہ میری یہ آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے بند ہو جاتی۔ اب ہم میں سے ہر انسان جو ہے اپنا اندازہ بخوبی لگا سکتا ہے کہ صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے دوبارہ سونے تک جو ہے ہمیں اس نعمت کا احساس تک نہیں ہے، دن میں کتنی مرتبہ جو ہے ہماری آنکھیں بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے۔ تو میرے معزز مسلمان بھائیوں، اللہ کی ان نعمتوں میں سے سب سے بڑھ کر نعمت جو اس وقت ہمیں ملی ہوئی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، وہ دین کی نعمت ہے۔ آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سے خوبصورت، ہم سے زیادہ حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اچھے لوگ اور ہم سے مالدار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، یہ نعمت حاصل بھی ہو رہی ہے، آپ کا دیکھنا ان کو نصیب بھی ہو رہا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ایمان کی دولت جو کیا ہے اس سے وہ محروم رہے تھے۔ تو یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنا بھی انسان جو ہے اس کا تصور کر لے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر جو ہے صبح تک آدمی سجدے کے اندر پڑا رہے، اپنے رب کریم کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہے، لیکن اس کا شکر وہ بجا نہیں لا سکتا ہے، اس لیے کہ ان نعمتوں کا سردار نعمت جو ہے وہ اللہ کی توحید، اللہ کا دین، اس دین کی سمجھ جو انسان کو مل جائے۔ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے امت کو، آپ کے اس امت کو جو ہے سمجھا دیجئے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہہ دیجئے ان سے، اور کہنا آپ کے اوپر واجب ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، انہی کے ساتھ جو کیا ہے تم خوش ہو جاؤ۔ خوش ہونے کی چیزیں جو کیا ہے وہ یہی چیزیں ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وہ خیر مما یجمعون، اللہ کا یہ فضل، اللہ کی یہ رحمت یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ دنیا والے جمع کر رہے ہیں، جس کے لحاظ سے جو کیا ہے ہر ایک انسان جو کیا ہے لگا ہوا ہے، صبح سے شام تک ایک کوشش کے اندر لگا ہوا ہے، ہر ایک انسان جو کیا ہے ان الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو کوشش میں لگا ہوا ہے، تو محنت میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن جو کیا ہے تیری اپنے جو کیا ہے اس کوشش کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی۔ تو نے کوشش کس لیے کیا تھا؟ دنیا کے لیے تھا، دین کے لیے تھا، تمہاری نیتیں کیا تھی، تمہارا سوچ اور نظریہ اور فکر کیا تھا؟ تمہارا ایک بھی عمل جو نہیں ہے وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ کے اوپر پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ آیا ہے۔ تو ان نعمتوں کی سردار نعمت وہ اسلام ہے، وہ دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کس چیز سے اپنے بندوں کے جو کیا ہے جب وہ آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، کون سی بات کے اوپر جو کیا ہے وہ خوش ہوتے ہیں؟ ایک بندہ جو کیا ہے بیٹھتا ہے، اللہ کی میرے اوپر نعمت ہے، احسان ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میں شادی شدہ ہوں، مجھے جو کیا ہے صحیح جو کیا ہے سالم بدن عطا فرمایا ہے، میری اولاد ہے، کوئی اور نعمت ہے، جائیداد میرے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت
ایمان کے مذاکرے پر جو نہیں کہے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جب انسان یہ کہے کہ اللہ نے مجھے دین اسلام عقیدہ توحید جو نہیں کہے مجھے نصیب فرمایا۔ عجیب دور ہے فتنوں کا، اللہ کے پیدا کردہ مخلوق اللہ کے ساتھ جو نہیں کہے اللہ کے ذات میں یا اللہ کی صفات میں جو نہیں کہے وہ دوسروں کو جو نہیں کہے شریک ٹھہراتے ہیں۔ علماء نے جو نہیں کہے بہت عجیب جملہ لکھا ہے، کتاب کا نام یاد نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کی فطرت میں عبادت رکھی ہے۔ جو بھی انسان ہے کہیں کا بھی رہنے والا ہے، اللہ نے ہر انسان کی فطرت کے اندر جو ہے وہ عبادت اور بندگی کو رکھ دیا ہے۔ وہ بندگی کرے گا، انسان ہوگا تو بندگی ضرور کرے گا، لیکن اب اس کی مرضی ہے، گدھے کی کرتا ہے، گھوڑے کی کرتا ہے، کسی قبر کی کرتا ہے، کسی زیارت اور درگاہ کی کرتا ہے، ہندوؤں کی طرح جو ہے گائے سے مانگتا ہے، عیسائیوں کی طرح صلیب سے مانگتا ہے، یہودیوں کی طرح عزیر علیہ السلام سے مانگتا ہے، یا جو ہے کسی اور چیز کے اوپر اس کا اعتقاد بنتا ہے۔ بندگی اس کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے یا اپنے خالق کی بندگی کرتا ہے، اپنے اللہ کی بندگی کرتا ہے جس مقصد کے لیے انسان پیدا ہوا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے یہ جو مخلوق پیدا فرمائی ہے ان کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے معزز دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم فضل ہے، اس فضل کا، اس نعمت کا احساس اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ قدر زرزر قلب جانت، قدر جوہر جوہری، قدر بلبل بلشن آسد، قدر عنبر عنبری۔ پشتو کا ایک مقولہ ہے نا، وَإِذَا الزُّرُ قدر دزرگر سرور سر ہے۔ سونے کا قدر جو نہیں کیا ہے وہ کس کو؟ جو سونے والا ہوتا ہے، بیچنے والا ہوتا ہے، وہ اسی کو اس کو جانتا ہے۔ تو اس نعمت کا احساس جو نہیں کیا ہے اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس کائنات کے اندر تو مخلوقات بہت ساری تھی، ان میں میرے اوپر جو نہیں کیا ہے جب وہ 14ویں اور 15ویں صدی کے اندر آیا ہوں، پھر فتن دور ہے، ہر طرف سے جو نہیں کیا ہے کفر اور شرک کی جو نہیں کیا ہے اندھیری ہی اندھیرے ہیں۔ مخلوق کی بندگی میں لگی ہوئی ہے، اپنے خالق اور اپنے اللہ کو جو نہیں کیا ہے چھوڑا ہوا ہے، اس عظیم ذات کو، اس عظیم رب کو جو نہیں کیا ہے چھوڑا ہوا ہے۔ ایسے زمانے کے اندر یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے جو نہیں کیا ہے موحدین مسلمانوں کے صف میں جو نہیں کیا ہے پیدا فرمایا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ صبح کر لیتے ہیں تو طرح کی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نعمتوں کی برسات ہوتی ہے، لیکن 2 نعمتیں وہ ایسی ہے کہ وہ جو نہیں کہے خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے، بہت سے کم لوگوں کو جو نہیں کہے وہ نعمتیں ملا کرتی ہے۔ ایک ایمان کی دولت، توحید کی نعمت، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور دوسری نعمت اللہ کی طرف سے اچھے اخلاق۔ توحید کے بعد جو نہیں کیا ہے انسان کے اخلاق اچھے ہو، اخلاق انسان کے جو نہیں کیا ہے وہ برابر ہو، وہ صحیح ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کی رحمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ جو نہیں کیا ہے تم خوش رہا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے جو نہیں کیا ہے اسلام کی دولت مراد ہے، اسلام کی نعمت مراد ہے۔ آگے وہ برحمتی ہی سے کیا چیز مراد ہے؟ وہ برحمتی ہی سے اللہ کی یہ کتاب مراد ہے، قرآن مجید۔ اسی کے اندر جو نہیں کیا ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت جو نہیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ایک ارشاد کو نقل فرمایا ہے۔ وہ حدیث جو نہیں کیا ہے میں خطبے کے اندر بھی پڑھ چکا ہوں۔ فرماتے ہیں علامہ قرطبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من ہداہ اللہ للاسلام وعلمہ القرآن ثم شکل فاقتا کتب اللہ الفقر بین عینیہ الی یوم یلقاہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی رہنمائی کی ہو اسلام کی طرف، اسلام جیسی عظیم نعمت، اسلام جیسی عظیم دولت اس کو مل چکی ہے، اسلام کے دولت کے ملنے کے بعد دوسری نعمت قرآن اس کے سینے میں ہو، اللہ نے اپنی عظیم شان کتاب جو کہ اس کے سینے میں رکھ دی ہو، الفاظ کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے یا دونوں اعتبار سے جو کہ ہے قرآن اس کے سینے میں جو کہ ہے محفوظ ہے، قرآن کے حلال کو حلال جانتا ہے، قرآن کے حرام کو حرام جانتا ہے، قرآن کے اوامر کے اوپر، قرآن کے نواہی کے اوپر اس کا مکمل اعتقاد ہے اور عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد ان دو نعمتوں کے بعد یہ انسان ثم شکل فاقتا، فقر و فاقے کی شکایت کرتا ہے، یار کچھ بھی نہیں ہے، روزگار نہیں مل رہا، حالات جو کہ ہے سخت ہو گئے ہیں، حکومت جو کہ ہے فلاں کی آ گئی ہے، فلاں چیزیں جو کہ ہے مہنگی ہو گئی ہے، شکایات کے اندر مبتلا ہے، شکایتیں در شکایتیں کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پیشانی کے اوپر جو کہ ہے فقر لکھ دیتے ہیں الی یوم یلقاہ، اس وقت تک جب تک اس انسان کی جو کہ ہے ملاقات اپنے رب سے ہوتی ہے، کہ وہ اتنی عظیم نعمت آپ کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود جو کہ ہے ان کی قدر تمہیں نہیں ہے اور تمہیں جو کہ ہے دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے۔ مومن تو جو کہ ہے دنیا کے لیے نہیں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ تم آخرت کی تیاری کرو، بس دل کے اندر جو کیا ہے ہمیشہ یہ دھیان رہے، ہمیشہ یہ فکر رہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا تھا جب میں اس دنیا کے اندر موجود نہیں تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک زمانہ انسان کے اوپر ایسا آیا تھا کہ یہ انسان دنیا کے اندر موجود نہیں تھا، دل کے اندر یہ دھیان موجود ہو، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ میں اس دنیا کے اندر موجود نہیں تھا، پھر وہ دور آ گیا، میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا 9 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ، پھر اللہ نے جو کیا ہے راستہ میرے لیے آسان کر دیا دنیا میں آنے کا، ثم السبیل یسرا، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں آنے کا راستہ میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا۔ پھر ایسا زمانہ میرے اوپر جو کیا ہے یہ آگے ہے کہ ابھی موجود ہوں دنیا کے اندر، بچہ تھا، باپ کا ہاتھ جو کیا ہے پکڑ کے جاتا تھا، 2 پاؤں کے بجائے جو کیا ہے ہاتھوں کے سہارے جو کیا ہے پاؤں کے ساتھ چل رہا تھا، گھٹنوں کے پر چل رہا تھا۔ آج جو کیا ہے جوانی آ گئی ہے میرے اوپر، یہ حالت میرے اوپر جو کیا ہے دائم اور مستقیم رہنی نہیں ہے، میں نے اس سے آگے بھی جانا ہے۔ داڑھی نہیں تھی، ایک زمانہ ایسا تھا، نکلے کاڑے بال تھے، بالوں کے اندر جو کیا ہے سفیدی آ گئی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وجاءکم النذیر، تمہارے پاس جو کیا ہے آیا ہے، تمہیں ڈرانے والا آیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے اولن تو رسول اور انبیاء مراد ہیں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے سفید بال بھی مراد ہے، کہ تمہارے داڑھی کے اندر، تمہارے سر کے اندر جو کیا ہے سفید بال پیدا ہو گئے، وہ سفید بال تمہارے لیے نذیر ہے، وہ تمہیں ڈرانے والا ہے کہ اے انسان تو نے اس حالت پر بھی نہیں رہنا ہے۔ یہ سوچ جب ہمارے ساتھ ہو، یہ فکر جب ہمارے ساتھ ہو تو آخرت کی فکر ہمیں ہوگی، اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ پھر ایسا زمانہ آئے گا جیسے میں دوسرے بھائیوں کے اعلانات سنتا ہوں کہ آج فلاں کا انتقال ہو گئی ہے، آج فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، آج فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فلاں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ پھر یہ دھیان اپنے دل کے اندر رہے کہ جب میں نے جانا ہے تو قبر کے اندر جو کیا ہے مجھے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی، آخرت میں میں نے اپنے
علماء مفسرین فرماتے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، قرآن مجید اگر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے، آخری باتوں کے اندر بھی کیا ہے، آخرت کے اوپر زور زیادہ ہے۔ کبھی جو کیا ہے آسمان سے متعلق جو کیا ہے اڑ جائے گا، روئی بن جائے گا، کبھی جو کیا ہے پہاڑوں سے متعلق جو کیا ہے ریز راز ہو جائیں گے، کبھی چاند سے متعلق، کبھی کس سے متعلق، اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے جو کیا ہے تم پیش کیے جاؤ گے، تمہارے سے پلا سوالات ہوں گے۔ آخر میں جو کیا ہے آخرت کے اوپر زور زیادہ دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ مفسرین بڑا عجیب نکتہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب آخرت کا عقیدہ انسان کا پکا ہو گیا، آخرت کے اوپر مکمل جو کیا ہے یقین انسان کا آ گیا، پورے قرآن کے اوپر جو کیا ہے عمل کرنا بھی آسان ہو جائے، کیونکہ یہ انسان جب قدم رکھے گا تو پھونک پھونک کر رکھے گا، میرے لیے جائز کیا ہے، میرے لیے ناجائز کیا ہے، میں کس چیز کا خیال رکھوں، کون کون سے عوامل جو کیا ہے میرے سامنے متوجہ ہیں، اور کس کس چیز سے جو کیا ہے مجھے روکا گیا ہے۔ اور یہ ڈر جب انسان کے اندر آ جائے تو جنت کا سرٹیفکیٹ اس کو قرآن دیتا ہے۔ جو آیتیں جو کیا ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان آیتوں کا مقصد بھی یہی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ دو کام جس نے کر لیے، یہ ڈر ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن ایسا آئے گا جب جو نہیں کہے میں تو دور کی بات ہوں، میں تو دور کی چیز ہوں، انبیاء کی بھی نہیں سنی جائے گی۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، سورۃ الجاثیہ کے اندر آتا ہے۔ جاثیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے اوپر جو نہیں کہے پڑا رہنا، جیسے جو نہیں کہے یہ امریکی جو نہیں کہے مجاہدین کے خلاف جب ظلم کرتے ہیں تو ان کو گھٹنوں کے اوپر جو نہیں کہے ایسے لٹایا ہوا ہوتا ہے، ایسے گھٹنوں کے اوپر جو نہیں کہے ہر آدمی پڑا ہوا ہوگا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حتی الانبیاء، میں اور آپ تو دور کی بات ہے، انبیاء کرام گھٹنوں کے اوپر جو نہیں کہے اللہ کے سامنے پڑے ہوئے ہوں گے، اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر جو نہیں کیا ہے وہ انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا، اللہ جو نہیں کیا ہے حساب کے لیے جو نہیں کیا ہے ترازو جو نہیں کیا ہے کھڑا کر دیا جائے گا، لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، امتیں جو نہیں کیا ہے سب کے سب اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے سے شرابور ہوں گے، پسینے کے اندر جو نہیں کیا ہے ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ سے جو نہیں کیا ہے سوال کر سکے کہ کم از کم حساب اور کتاب تو شروع کر لیا جائے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے سفارش کر دیجئے گا کہ ہمارا جو نہیں ہے کم از کم حساب اور کتاب تو شروع ہو۔ لیکن حتیٰ کہ انبیاء کے اندر جو نہیں ہے وہ ہمت نہیں ہوگی، دنیا کے اندر جو لغزشیں ہوگی وہ انبیاء کو یاد آ جائے گی، میرے سے فلاں لغزش ہو گئی ہے، فلاں لغزش ہو گئی ہے، میں سوال نہیں کر سکتا ہوں۔ آخر میں جو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نہیں ہے امتیں آئیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کا ایسا ثنا بیان کروں گا جو اب مجھے نہیں آتی، تب جو نہیں ہے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، ارفع یا محمد رأسک اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا دیجئے، سفارش کرو، تیری سفارش جو نہیں ہے مانی جائے گی، وہ منظور بھی ہوگی۔ جب یہ عقیدہ انسان کا پختہ ہو جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اس بات سے ڈر رہا تھا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ دنیا کے اندر حرام خوری کر سکتا ہے، وہ کسی مسلمان کا حق کھا سکتا ہے، وہ پڑوسی سے بدتمیزی کر سکتا ہے، وہ بیٹا ہو اپنے والدین کی نافرمانی کر سکتا ہے، باپ ہو اپنے بیٹے کے حقوق کا خیال کو نہیں دیکھے گا۔ اصل میں ہمارا عقیدہ جو نہیں ہے وہ قرآن سے اٹھ چکا ہے، زبان کے اعتبار سے جو نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، زبان کے اعتبار سے تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ اعتقاد ہمیں خود نصیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا اعتقاد جیسا صحابہ کرام کا تھا، ایسا جو نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام کے دیوانے بن چکے تھے کہ اس زمانے کے لوگ جو نہیں ہے بیوقوف کہنے لگے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ، ایسا ایمان جو نہیں ہے یہ کامل لوگ لے کر آئے،
تو آگے سے جو نے کہا ان کا جواب کیا ہوتا تھا، انؤمن کما آمن السفہاء، آیا ہم ایسا ایمان لے کر آئے جو یہ بے وقوف لے کر آئے ہیں۔ اب جو نے کہا ہے اگر عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے، تاریخ کی اوراق میں دیکھا جائے، صحابہ کرام کی عقلیں کامل نہیں تھی۔ یہ تو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، انبیاء کو نبوت بھی 40 سال کی جو نے کہے بعد ملی ہے۔ 40 سال کے اوپر انسان کا عقل جو نے کہے وہ قابل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا منافقین کہاں کرتے تھے، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسا ایمان لے کر آئے نعوذ باللہ جو وقوف لے کر آ چکے ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑی عمر والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کی عمر جو نے کہے 33 سال۔ اللہ عقل کا کمال جو نہیں ہے، عقل کا کامل ہونا یہ بندے سے جو نہیں ہے مطلوب ہی نہیں ہے، چاہتا ہی نہیں ہے۔ مطلوب ایمان کا کمال ہے، عشق کا کمال ہے، عشق کامل ہو، ایمان کامل ہو۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، یا ایھا الذین یا ایھا الناس آمنو آمنو، یہ ایمان کا معنی جو نہیں ہے وہ عشق سے کیا کرتے تھے۔ اے وہ لوگوں جو عشق کے دعوے دار ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پکے عاشق ہیں، عشق جو نہیں ہے وہ مطلوب تھا کہ تمہارا عشق جو نہیں ہے وہ قابل ہونا چاہیے۔ اور مقابلے میں جو نہیں ہے جتنے بھی منافقین تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ٹھیک ہے بھائی، جو دین کو نہ ماننے والے تھے، ان کی عمریں جو نہیں ہے وہ 60 سال سے جو نہیں ہے اوپر کی ہے۔ عقل سب کی کامل ہے، سب عقل کے اعتبار سے کامل لوگ تھے، سب کی عقلیں جو نکے ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن عقل جو نکے ہے کا کمال اللہ کو مطلوب نہیں تھا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کی سمجھ بوجھ میں، دنیا کے معاملات میں تو کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن آخرت سے جو نکے ہے بے خبر تھے، آخرت سے جو نکے ہے وہ غافل تھے۔ صحابہ اکرام کا جو نکے ہے ایمان کامل تھا، اور ایمان جو نکے ہے جب کامل ہوتا ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کرتے ہیں بس وہی جو نکے ہے چلتے رہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، میری اتباع جو نکے ہے وہ لازم ہے۔ لہٰذا جس عمل کے اوپر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سرٹیفکیٹ نہ ہو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ صحابہ اکرام سے جس عمل کا ثبوت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس عمل کا ثبوت نہ ہو، وہ عمل جو نکے ہے وہ کیا ہے، وہ مردود ہے۔ تو لہٰذا اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو کیا ہے، میرا اتباع کرنا پڑے گا۔ مقصد جو نکے ہے کہنے کا یہ تھا کہ جب انسان کے آخرت کا عقیدہ پختہ ہو جائے تو مفسرین فرماتے ہیں تو جو نکے ہے اس کو پورے قرآن کے اوپر جو نکے ہے اس کے لیے عمل کرنا کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں نے آگے جو نکے ہے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو میں نے حساب دینا ہے، اللہ نے میرے اوپر جو نکے ہے عجیب نعمتیں کی ہے، میرے بن مانگے اللہ نے میرا وجود مجھے دیا، میں نے اللہ سے مانگا نہیں ہے، 2 آنکھیں سالم مجھے دی ہے، دماغ کامل ملا ہے، فکر کامل ملا ہے، اعضاء کے اعتبار سے میں سالم ہوں، اور مجھے میرے آنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ اے انسان میں تمہیں عبث نہیں بھیج رہا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، عجیب انداز سے، پیار کے انداز میں امت کو جو نہیں ہے مخلوق کو اللہ سمجھاتا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا تمہارا وہم اور خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کوئی کھیل کود کے لیے عبث پیدا کر دیا ہے؟ بس تمہاری جوانی تھی، تمہیں یہ آنکھیں ملی ہے، دنیا کا کوئی انسان تو تمہیں کوئی چیز کچھ مطلب کے بغیر دیتا نہیں ہے، اور تجھے اتنی بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہو گئی ہے، وہ عبث حاصل ہوئی ہے، یہ گمان نہ کرو، یہ نہ سمجھنا۔ دوسرا یہ گمانتے رہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے میرے پاس لوٹنا نہیں ہے، نہ تم عبث پیدا ہو اور ساتھ ساتھ جو نہیں ہے تم نے میرے پاس آنا بھی ہے، جیسے پہلے تم نہیں تھے پیدا کر دیے گئے، ایسے جو نہیں کہ فنا ہو جاؤ گے واپس تمہیں پیدا کر دیا جائے، پھر تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ لہٰذا جو نہیں کہ دین کو کامل اعتبار سے ماننا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ،
یہ نہیں کہ جہاں اپنا مطلب ہوتا ہے وہاں تم آگے ہوتے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو جہاں سختی آ جاتی ہے جو نہیں کیا ہے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جہاں جو نہیں کیا ہے ہمارے مقاصد ہوتے ہیں، ہمارے مطلب ہوتے ہیں تو ہم آگے آگے ہوتے ہیں۔ نہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے یہ علامت منافقین کی بیان کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن کنارے کنارے پر۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، خیر پہنچتا ہے، بلائیاں آتی ہے، طبیعت اس چیز کو مان رہی ہے تو جو نے کیا ہے اسلام کرتا ہے، اور جو نے کیا ہے اگر طبیعت کے مخالف ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اس کے اوپر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، اسلام کی عجیب عجیب آزمائشیں ہیں، یہ عظیم نعمت ہے، تو اس عظیم نعمت کو دیتے ہوئے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں ایسا جو نہیں کہے چھوڑوں گا بھی نہیں۔ سورہ عنکبوت، پورا قرآن جو نہیں کہے اس سے بھرا ہوا ہے۔ عنکبوت کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، سورہ عنکبوت کی الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورۃ البقرہ کے اندر ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ قسم کھا کر کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، آزمائش کے ذریعے سے تمہارے امتحان ہوگی۔ لِيَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، کھرے اور کوٹے کا پتہ چل جائے گا، کون جو نہیں کیا ہے وہ دل سے کلمہ گو ہے، ایمان جو نہیں کیا ہے اس کی بات کرتا ہے، اور کون اپنے مطلب کے لیے کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات سے یہی درخواست کروں گا، یہ بیان نہیں ہے صرف مذاکرہ ہے، میں بھی جو نہیں کیا ہے ایک فکر کے اندر مبتلا ہوں، میری بھی آخرت ہے، میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، اور میری ذمہ داری جو نہیں کہ ہے آپ سے بڑھ کر ہے۔ سلطان عبدالحمید ایک بادشاہ گزرے ہیں اسپین اور قسطنطنیہ کی طرف، ان کی عجیب تاریخ ہے، اللہ کے ولی بھی تھے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نیک انسان تھے۔ جب آخر وقت ان کا آیا، مرنے کا وقت قریب ہوا، تو انہوں نے وصیت کر لی کہ میرے کمرے کے اندر ایک خاص صندوق میں نے رکھا ہوا ہے، میرے ساتھ جو نہیں کہے میرے تابوت کے ساتھ جب تم مجھے قبر میں اتارو وہ صندوق بھی رکھ دینا، وہ صندوق بھی میرے ساتھ رکھ دو۔ جب سلطان صاحب کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، وہ صندوق آپ کے وصیت کے مطابق جو نہیں کہ ہے میت کے پاس رکھ دیا گیا۔ مملکت کے کچھ وزراء نے اعتراض کر لیا کہ صندوق کے اندر سونے اور جواہرات ہوں گے، قیمتی اشیاء ہوگی، یہ قیمتی اشیاء اور زیورات تم قبر کے اندر دفناتے کیوں ہو؟ لہٰذا وہ غریبوں کے اندر جو نہیں کہے بانٹ لینا چاہیے، تقسیم کر لینا چاہیے، مملکت اور جو نہیں کہے ملک کا فائدہ اس کے ذریعے سے ہوگا۔ بہرحال جو نہیں کہ ہے آخر میں ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں اس تابوت کے اندر ہے کیا، رکھا کیا ہے اس تابوت کے اندر۔ سلطان عبدالحمید کی ایک عادت تھی، جب بھی کوئی مسئلہ رعیت کے متعلق پیش آتا تھا، اس وقت کے جو بڑے عالم تھے، بڑے مفتی تھے، اس کے پاس جو نہیں کہے جا لکھ کر جو نہیں کہے وہ مسئلہ لے جاتے تھے، پھر جو وہ فتویٰ دیا کرتے تھے اس فتوے کے مطابق جو نہیں کہ ہے وہی عمل کرتے تھے کہ بس اللہ اور رسول کا حکم یہ ہے، بس میرا نفس چاہے یا نہ چاہے، آپ کی نفس چاہے یا نہ چاہے، بس یہ جو نہیں کہ ہے نافذ ہوگا۔ وہ پرچیاں، وہ فتوے جو نہیں کہ ہے اپنے پاس صندوق کے اندر رکھا کرتے تھے۔ جب صندوق کو کھولا گیا جو نہیں کہ ہے تو وہ سارے وہ فتووں سے بھرا ہوا، ان فتووں سے بھرا ہوا تھا۔ تو اس وقت کے جو عالم دین تھے جن سے زیادہ جو نہیں کہ ہے مسائل جو نہیں کہ ہے یہ پوچھا کرتے تھے، تو انہوں نے اسی جگہ پر فرمایا کہ پرچیاں لے کر اپنے آپ کو تو چھڑا دے گا کہ اللہ کے سامنے جو نہیں کہ ہے جواب دے ہوں گا کہ یا اللہ میں نے مملکت کا کوئی ایک مسئلہ بھی جو نہیں کہ ہے علماء کے بغیر نہیں کیا، ہمارا بیڑا اس نے غرق کر دیا ہے۔ خود کو تو کیا کر دیا ہے، بچا لیا ہے، لیکن کیا کیا ہے، ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ علماء کی ذمہ داری جو نہیں کہ ہے وہ عوام سے زیادہ ہے۔ حالی بس میں نہیں آ رہی ہے، وہ مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہوگی کہ شہید کو جو نہیں کہ لایا جائے گا، بڑے سخی آدمی کو لایا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر عالم دین کو لایا جائے گا۔ تینوں سے اللہ فرمائیں گے تم نے کیا کیا، میں نے تو تمہیں مال دیا تھا، جوانی دی تھی، تیسرے سے کہا جائے گا علم دیا تھا۔ تینوں جواب دیں گے یا اللہ ہم نے بڑی سخاوتیں کی ہے، لوگوں کے ساتھ جو نہیں کہے بڑے امداد کیے ہیں۔ اور سخی کہے گا، عالم کہے گا میں درس و تدریس کر رہا تھا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ شہید کہے گا یا اللہ ایک جان تھی وہ بھی تیرے راہ میں جو نہیں کہے میں نے قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے تینوں سے کہ تم نے جھوٹ بولا، دنیا کی لالچ تھی، عالم کو جو نہیں کہے شہرت کی فکر لگی ہوئی تھی،
شہید کو فکر لگی تھی کہ مجھے بہادر کہا جائے، سخی کو یہ فکر تھی کہ جو نہیں کہ ہے لوگوں کے اندر میں مشہور ہو جاؤں کہ بڑا جو نہیں کہ ہے مالدار بھی ہے اور سخی بھی ہے، مالدار آدمی بھی ہے اور سخی بھی ہے۔ جو کچھ تمہاری چاہت تھی وہ دنیا میں تمہارے متعلق کہہ دیا گیا، تم مشہور بھی ہو گئے، تم فقاہت سے مشہور ہو گئے، تم جوان مردی اور بہادری سے بھی مشہور ہو گئے، ساری جو نہیں کہ تمہارے محلے والے کہتے یہ بڑا سخی آدمی ہے، وہ تجھے مل گیا ہے، اب جو نہیں کہ منہ کے بل جو نہیں کہ ان کو گھسیٹ کر جو نہیں کہ جہنم میں ڈالا جائے۔ اصل چیز جو نہیں کہ نیت ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر پیغمبر علیہ السلام نے عجیب اعتبار سے جو نہیں کہ محنت کیا۔ سب سے پہلا محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کے اوپر اور عقیدے کے اوپر۔ یہ صحابہ کرام بعد میں گورنر بھی بن گئے ہیں، بڑی بڑی جو نہیں کہ وزارتوں کے اوپر جو نہیں کہ آ گئے، بڑی بڑی منصبوں کے اوپر جو نہیں کہ فائز ہو گئے، ان کے اندر مالدار بھی موجود تھے، ان کے اندر جو نہیں کہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام ہر اعتبار سے جو نہیں کہ موجود تھے، دنیا پر فائز ہو گئے، لیکن دل سالم تھا، دل موجود تھا، لہٰذا وہ منصب رکاوٹ نہیں بنا، وہ دنیا داری اور مالداری رکاوٹ نہیں بنی جو نہیں کہ دینداری کے مقابلے میں۔ انسان جو بھی کھانا کھاتا ہے معدہ صحیح نہ ہو، وہ جو نہیں کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، یا تو معدہ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، یا جو نہیں کہ ڈکاریں عجیب سی آ جاتی ہے، دل خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ معدہ سالم نہیں ہے، وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کا منصب جو ہم تکبر میں آ جاتے ہیں، یہ مالداری جو ہمارے پاس آ جاتی ہے، ہم اکڑ میں آ جاتے ہیں، ہم گمن میں آ جاتے ہیں، ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے۔ دل جب صحیح ہوگا تو جو نہیں کیا ہے دنیا ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور دنیا کی قیمت ہے بھی نہیں۔ آج دنیا کے لیے جو نہیں کیا ہے بائی بائی سے ناراض ہے، گھر میں پریشانی ہے، کوئی ایک گھر جو نہیں کیا ہے جھگڑوں سے خالی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا بھائی ہے، وہ اخلاق کہاں چلے گئے، وہ صلہ رحمی کہاں چلی گئی، وہ جو تم قرآن کے اندر پڑھا کرتے تھے کہ پڑوسی کا حق ہے، والدین کا حق ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، وہ صلہ رحمی کہاں گئی؟ یا تو قومیتوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، یا وطن پرستی کے اندر جو نہیں کہ ہے تقسیم ہو چکے ہیں، یہ فلاں وطن کے ہیں، یہ فلاں وطن کے ہیں، یہ فلاں جو نہیں کہ ہے فلاں کے ہیں، یہ فلاں علاقے کے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں بڑے عجیب اشعار کہے ہیں: بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، بس اسلام تیرا دیس ہے، تیرا علاقہ تیرا ملک اسلام ہے، اور تیری قومیت تیری پہچانیت کیا ہے، تو مصطفی ہے، بس اور چیزیں تمہارے اندر نہیں چلتی۔ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا جہاں بھی ہوگا وہ ہمارا بھائی ہوگا۔ یہ تو ایسی جو نہیں کہ پہچان کے لیے ہے، جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ چیزیں تو اس کے لیے ہے۔ جیسے یہ علاقہ جو نہیں کہ ایک نام سے مسمى ہے، 7 علاقہ والا جو نہیں کہ دوسرے نام سے مسمى ہے، آگے جاؤ گے تو کراچی ہے، اس سے آگے جاؤ گے فلاں خوزدار علاقہ ہے، تو خوزدار کو جو نہیں کہ کراچی کے اوپر کیا فوقیت ہے، کراچی کو خوزدار کے اوپر کیا فوقیت ہے؟ کوئی فوقیت نہیں ہے، صرف پہچان ہے۔ یہ انسان بھی جو نہیں کہ اعضاء کے اعتبار سے وہی انسان ہے، قومیت ان کی پہچان ہے اور کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو نہیں کہ اپنے اخلاق کے اوپر، اپنے ارد گرد کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور علاقے کے اندر جو نہیں کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے، دیندار لوگوں سے جو نہیں کہ آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ٹھیک ہے بھائی، لا تصاحب الا مؤمنا، تمہاری دوستی مومن سے ہونی چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا جو نہیں کہ مومن سے ہونا چاہیے، جن کے ساتھ رہ کر جو نہیں کہ تمہیں آخرت کی یاد تازہ رہے، جن کی باتوں سے جو نہیں کہ تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو، جن کے اعمال دیکھ کر تمہیں خدا یاد آتا ہو، تمہیں آخرت یاد آتی ہے، ایسے لوگوں سے تمہارے اٹھنا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ ہمارے پشتو کے اندر ایک مقولہ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، چار سر وہ سے بخوئی بدا ہو، جس کے ساتھ رہو گے اسی کے عادات جو نہیں کہ وہ تمہارے اندر آ جائیں گے، آہستہ آہستہ منتقل ہوں گے۔ تو لہٰذا اپنے لیے دیندار لوگوں کا انتخاب کر لو، ان دیندار لوگوں کے اندر جو نہیں کہ خاص کر علماء، پھر ایسے علماء جو نہیں کہ جو ہمیں شب و روز جو نہیں کہ توحید کی تعلیم دیتے ہوں، اللہ اور آخرت کی اور رسول اسلام کی جو نہیں کہ تعلیمات سے جو نہیں کہ ہمیں آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، ایسے علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کے علاقے میں الحمدللہ علماء موجود ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر، اور علماء ہے یہاں پر، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، ان علماء کا خیال رکھو، اپنے گھروں کے اندر جو نہیں کہ عہد کر لو کہ ایک بچے سے ضرور میں نے علم کروانی ہے،
اللہ کے راستے میں لگانا ہے، تاکہ جو نہیں کہ ہے قیامت کے اندر میں اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے چھڑا سکوں کہ اللہ فرمائے میں نے تجھے بیٹے اور اولاد دیے، تم نے کیا کر لیا؟ ورنہ جو نہیں کہ ہے بیٹے ایسے دور کے اندر جو نہیں کہ ہے وہ اولاد کے پھر کیا ہے نافرمان بنتے ہیں۔ ہمارے پشتوں کے اندر مقولہ ہے، پتہ نہیں یہ بھائی سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، وہ ایک شنئی چکل شنئی کا نا معشوم میں بس گل دی بھیا چدیلر غرسو غم دی گلوایا چنور پسی غرسو کنا خرگئی دی گلوایا۔ سمجھ میں پتہ نہیں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ ہاں اس کا ترجمہ محمد الرحمن صاحب کریں گے، اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا ہوں، وضاحت بھی آپ کر رہے تو یہ جو کیا ہے اپنے اندر احساس پیدا کر لو۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، میں یہ باتیں جو کر رہا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے کر رہا ہوں، میں آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ دنیا کے غم میں جو نہیں کیا ہے ہم نے سب کچھ بلا دیا ہے، سب کچھ بلا دیا ہے، وہ رشتہ داریاں، وہ حقوق والدین کے، پڑوسی کے، چچا ذات بھائیوں کے، چچاؤں کے، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ نہیں ہے، صرف دنیا کی خاطر اس نے وہ کر لیے ہے، اس نے وہ کر لیے ہے، خواہ مخواہ جو باتیں جو نہیں کہ عورتوں کے اندر پس پس ہوتی ہے وہ اب مردوں نے شروع کر دی ہے، مردوں کے اندر آ چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ وہی کرتے ہیں جن کا جو نہیں کہ ہے اگلا ہدف اور منزل جو نہیں کہ ہے ان کا متعین نہیں ہوتا، جن کی ہدفیں متعین ہوتی ہے ان کی نظر اپنی ہدف پہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، دنیا کچھ بھی کرتی رہے میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ مجھ سے جو نہیں کہ ہے دن میں کیا نمازوں کی پابندی نہیں ہے، وہ پابندی اندر لاؤ، اپنے اندر پیدا کر لو، ٹھیک ہے، تلاوت ذکر و اذکار کی پابندی نہیں ہے، وہ کمی اپنے سے دور کر لو۔ میری شکل اور صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نہیں کہ ہے مخالفت سمت میں جا رہی ہے، میں داڑھی کٹا رہا ہوں، میں کسی اور عمل کے اندر مبتلا ہوں۔ ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، ہر ایک کو علم ہے یہ جو نہیں کیا ہے یہ جو جور اور ظلم ہے یہ جو نہیں کیا ہے جہالت کی بنا پر نہیں ہے، ہر ایک آدمی مقرر ہے، ہر ایک جاننے والا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حاسبو من قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو پہلے اس سے کہ تمہارا محاسبہ کر دیا جائے جب تم اللہ کے سامنے پیش ہو۔ اپنا محاسبہ رات کو جو نہیں کہ ہے ہم بستر پہ جاتے ہیں، صبح سے لے کر جو نہیں کہ ہے میں اٹھ چکا ہوں، اس بستر سے میں اٹھ چکا ہوں، میں کیا کر چکا ہوں، بس زیادہ وقت میرا کن چیزوں میں گزرا ہے، نماز جو اہم ذمہ داری تھی میں پڑھا ہوں یا پڑھ چکا ہوں یا نہیں، قرآن مجید جو آخری کتاب ہے میرے لیے ہدایت کے لیے آئی ہے اس میں سے میں نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا، کسی عالم کے پاس چلا گیا یا نہیں کیا۔ ابھی جو نہیں کہ ہے اگر ٹرمپ یا جو ابھی نیا صدر آ گیا ہے جو بائیڈن کا جو نہیں کہ ہے انگلش کے اندر خط آ جائے کہ فلاں آدمی کے پاس جو نہیں کہ ہے فلاں جگہ کے صدر نے یا وزیر اعظم نے یا صدر نے جو نہیں کہ ہے خط بھیجا ہے اور وہ خط انگریزی کے اندر ہو، یہ آدمی کتنا خوش ہوگا، گلی گلی کوچا کوچا در در جو نہیں کہ ہے ڈھونڈے کہ کوئی ایسا آدمی بتاؤ جو انگلش جانتا ہو، صدر صاحب نے مجھے کیا کہا ہے، وزیر اعظم نے مجھے کیا کہا ہے، اس خط کے اندر لکھا کیا ہے، لیکن قرآن سے غافل ہوں۔ یہ احکم الحاکمین کی کتاب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی معطا کے اندر جو نہیں کیا ہے بات ختم کر لیتا ہوں، آخری ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم جو نہیں کیا ہے درست ہونا چاہتے ہو، اپنے آپ کو جو نہیں کیا ہے سنوارنا چاہتے ہو، تو لہٰذا جو نہیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہالت تھی، عجیب قسم کی جہالت، عجیب قسم کی دشمنیاں جیسے ابھی بنی ہوئی ہے وہی حالات بنے ہوئے تھے۔ پھر صحابہ کرام کی اصلاح اس کتاب کے ذریعے سے ہوئی، اللہ کی اس کتاب کے ذریعے سے، کسی اور کتاب کے ذریعے سے نہیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ تبلیغی نصاب ہے اللہ کی جانب سے، ہر ایک کے لیے اس کا پڑھنا لازم ہے، اس کا سیکھنا لازم ہے۔ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، آخر میں نماز کے اندر کھڑا ہوں، پڑھتا ہوں، طوطی کی طرح جو نہیں کہ رٹ لگا رہا ہوں، آخر کہہ کیا رہا ہوں، الحمدللہ کے معنی کیا ہے، رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی جو ہے کہ ہم عبادت کریں گے، تجھ ہی سے ہم امداد مانگا کریں گے، پریشانیاں ہو کچھ بھی مشکلات ہو تیرے سامنے رکھیں گے، ہمارے لیے فریاد کی جگہ تو ہی ہوگا، فإلی اللہ المشتکیٰ وہو المستعان، اسی سے جو نہیں کیا ہے مدد مانگی جائے گی۔ آخر یہ چیزیں جو نہیں کیا ہے میں سیکھ تو لوں، آخر کیا کہہ رہے ہیں قرآن مجھ سے، دنیاوی تعلیم کے لیے اس خط کے لیے میں در در گھوموں گا، اور یہ احکم الحاکمین کی کتاب میرے پاس آئی ہے
اور میں غافل بیٹھا ہوا ہوں. زندگی کی بہاریں جو نہیں ہے وہ جا رہی ہے. یہ گھڑی کا ایک ایک سیکنڈ تمہیں بتاتا ہے کہ تم نے جو نہیں ہے ادھر رہنا نہیں ہے. ایک حالت پہ تم جا رہے ہو آخرت کی طرف جا رہے ہو. تو لہٰذا کم از کم توشہ تو لے جائے آدمی. دنیا کے لحاظ سے کسی چیز کے لیے ہم جو نہیں ہے کچھ بھی کرتے ہیں اس کے لیے پہلے سے ہم تیاریاں کرتے ہیں. یہاں سے ہم نے سفر کرنے ہوتے ہیں, کہیں جانا ہوتا ہے, کہیں جانا ہوتا ہے, تو پوری کی پوری تیاری رکھتے ہیں. لیکن آخرت کے لیے میں کیا لے جا رہا ہوں, قبر کے لیے کیا لے جا رہا ہوں؟ بس ایک جملہ ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ ایسا بھی نہیں ہے, بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو خبر دے دیجیے, اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ زمین سے لے کر آسمان تک تمہارے گناہ بھرے ہوئے ہو, فرماتے ہیں میں معاف کرتا ہوں. میں ودود ذات ہوں, محبت کرنے والی ذات ہوں. تمہاری لرزشیں جو نہیں ہے معاف کرتا ہوں. آؤ تو صحیح نا, باز آ ہرچ ہستی باز آ, ای درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست. 100 بار گر توبہ شکستی باز آ. آؤ تو صحیح نا, میرے در پہ آ جاؤ. اللہ فرماتے ہیں میں معاف کرنے والا ہوں. لیکن ساتھ یاد رکھیے کہ جب باندھنے پہ آتا ہے لا یوثق وثاقہ احد, جب عذاب دینے پر آتا ہے ان عذابی هو العذاب العلیم, دردناک عذاب پھر میرا ہے. میری طرح کوئی جو نہیں کہے پھر باندھ نہیں سکتا ہے, میری طرح جو نہیں کہے کوئی سزا دے نہیں سکتا ہے. تو یہ وجہ ہے عمر فاروق فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان جو نہیں کہے وہ خوف یعنی ڈر اور رجا یعنی امید کے بیچ بیچ میں ہے. فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ ساری کائنات جو نہیں ہے وہ جنت میں جا رہی ہے, ایک بندہ ہوگا جو جہنم میں جائے گا, فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا. یہ ہے خوف جو نہیں ہے کامل ڈر. اور اگر اس کے برعکس اعلان ہو جائے کہ پوری کائنات جہنم میں جا رہی ہے اور ایک بندہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا, فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہو. تو کیا فرماتے ہیں, آپ کی خوف بھی کامل ہونی چاہیے تاکہ گناہوں سے انسان دور رہے, اور آپ کی امید جو نہیں ہے وہ بھی کامل ہونی چاہیے تاکہ اللہ سے جڑے رہے. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو, اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ ٹوٹی پوٹی باتیں کر لی, اللہ تعالیٰ اس کو اوپر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر آپ سب کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.